سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں، اور وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، وہ بحث کر رہے تھے، بات کو طول دے رہے تھے، اور جو دلائل تھے ان کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، فی قلوبہم زیغن، جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر پکڑ کر، ادھر کی بات ادھر پکڑ کر دلیل بنانی، لیکن جو دلیل بنتی نہیں اس کو دلیل بنا لینا۔ مثلا کسی سے کہا بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ واقعی قرآن میں لکھا ہے، لیکن قرآن میں صرف یہ تو نہیں ہے، یہ ایک خاص وقت میں یہ حکم تھا جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور شراب پی، نشے کی حالت میں نماز پڑھی، اور نماز میں کہنا کچھ تھا کہہ کچھ دیا۔ تو شراب سے نفرت دلانے کے لیے ابتدائی حکم یہ نازل ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ بعد میں پھر حکم آ گیا تھا کہ شراب حرام ہے، پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو ابتداً ایسے ماحول میں جہاں شراب لوگوں میں رچ بس گئی تھی، تو شراب کے بارے میں ابتدائی نفرت دلانے کے لیے بتایا گیا کہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ جب اس کا نشہ تمہیں ہوگا تو تم نماز جیسی عظیم عبادت نہیں کر سکو گے۔ تو یہ پہلا ان کو سبق دیا گیا تھا، شراب سے بیزاری کا، دور رکھنے کا۔ اب اتنا لفظ پکڑ کر کہہ دیا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پھر اگر کہا جائے آگے تو لکھا ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، مطلقاً حکم تو نہیں ہے، یہ تو حکم ہے جب خدا نخواستہ کسی نے نشہ کیا تھا پرانے دور میں، اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو تم سارا قرآن کیوں نہیں پڑھتے، بس اتنے پر ہی عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے سے جواب دیا جی سارے پر کس نے عمل کیا ہے، میں جو کر رہا ہوں قرآن پر ہی عمل کر رہا ہوں نا، استغفر اللہ۔ تو قرآن کی یہ منشا نہیں ہے، قرآن یہ کہتا نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم سے چیزوں کو چن کر اپنا من پسند معنی نکال کر اور پھر دلیل گھڑ لینا، یہ کون کرتا ہے؟ جس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے۔ دل ٹیڑھا ہو جائے نا تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے دل کی سختی، یہ بھی حقیقتاً ہو جاتی ہے۔ دل سخت ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیا، بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ نیکیوں کی طرف نہیں آئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ یہ جو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں نا، بہت کچھ حادثات، کیا کچھ، یہ ہم اس کو بطور تماشا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک زہر، ایک سلو پوائزن ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اتنے مر گئے تو مرتے ہی رہتے ہیں، اتنے ڈوب گئے، اچھا ڈوبتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کو پتہ چلا بلوچستان میں کتنے بچے ڈوب گئے، کتنی لاشیں وہ مکس ہو گئیں گارے میں۔ پانی میں ڈوبنا تو اور طرح کی بات ہے، وہ گارے میں مکس ہو گئے بیچارے، کیسے ان کی موت آئی ہوگی، کسی کا دھیان نہیں گیا ادھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے۔ تو دلوں کی سختی بہت بڑی نحوست ہے، اور یہ دل کی سختی ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ یہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادم جا رہے تھے نا، کسی نے روک لیا اور روک کر کہا حضرت میں دعا کرتا ہوں، بڑی دعا مانگتا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کی وجوہات بیان کی، وہ لمبا خطبہ ہے، صرف ایک بات وہاں سے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے دل کی سختی ہے
کہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو اٹھا کر لے جاتے ہو، قبر میں دباتے ہو، مٹی ڈالتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ مرنا ہے؟ جب وہ سارے آ گئے، وہ بھی تو کسی کو دفنایا کرتے تھے نا، وہ آ گئے تو تم نہیں جاؤ گے؟ تو یہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو خوف نہیں رہتا، عبرت نہیں رہتی، دل نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، دلوں کو سیدھا فرمائے۔ دل سیدھا ہو تو بہت سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، اور دل ٹیڑھا ہو جائے تو بہت سارے سیدھے معاملات بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، زیغ کہتے ہیں جھکنا، کسی ایک طرف مائل ہو جانا۔ تو جب انسان جھکتا ہے تو پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، سیدھا نہیں ہوتا، جب جھکتا ہے تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو دل ان کے ٹیڑھے ہو گئے، جس وجہ سے وہ قرآن کریم سے غلط معانی اپنی من پسند نکال رہے تھے اور متشابہات کی طرف پڑھ رہے تھے، اور جو حقائق تھے، جو واضح بات تھی، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ اب یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ماحول میں ایک مسئلہ ہے، ہمیں جن باتوں کا بالکل واضح طور پر پتہ ہے، ہمارا ان کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ مثلا نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، پڑھنی نہیں ہے، فرض ہے جی، ہم نے کب انکار کیا، پڑھنی نہیں ہے۔ حج فرض ہے، استطاعت ہے لیکن نہیں کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہے، مال موجود ہے، نہیں ادا کرنی۔ اور جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ فلاں جو صحابی ہیں ان کے والد جو ہیں ان کے ایمان کی بحث کیا ہے؟ اچھا، اس ایمان کی بحث میں یہ جو احادیث ہیں اور یہ جو احادیث ہیں، ان میں حق قول کس کا؟ اس پر خوب بحثیں ہیں، جھگڑے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ہمارا۔ ان بحثوں میں پڑھ کے کیا کرو گے؟ اتنی باریکیوں میں جا کر تم کیا کرو گے؟ کیا تم سے قبر میں یہ سوال ہونا ہے؟ جو واضح محکم احکام ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو ہمارے متعلق نہیں ہے، جس کے متعلق ہم سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ بات طویل ہو رہی، لیکن یہاں ایک بات اشفاق احمد صاحب کی مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جب میٹرک کیا تو میں گاؤں میں گیا تو مجھے والدہ نے کہا وہ بابا جی ہیں گاؤں کے بڑے سیانے ہیں، ان کو مل کر آؤ، وہ بھی بڑے علم والے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو بتایا بابا جی میں میٹرک کر لیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا، زیادہ ہی سادے تھے۔ کہنے لگے جی میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا۔ بیٹا وہ ہوتا کیا ہے؟ جی میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ اچھا 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں تو پھر بتاؤ کوئی علم کی بات بتاؤ۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، میں سیدھے سادے بابے کو اب سائنس کی کیا بات بتاؤں، بایو کا کچھ بتاؤں، فزکس کا کیا سمجھاؤں میں ان کو؟ سوچ کر کہتے میں نے بابا جی کو کہا بابا جی یہ جو مکھی ہے نا، یہ جو اڑتی پھرتی مکھی، اس کی آنکھ بڑی تیز ہے، ہم نے سائنس میں پڑھا ہے اس کی آنکھ میں 32,000 عدسے ہیں، 32,000 عدسے ہیں، اور ان عدسوں کی وجہ سے یہ دور سے اپنے ٹارگٹ کو دیکھ لیتی ہے، بڑی تیز اس کی آنکھ ہے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر واقعی جو ان کی سمجھ میں بڑی اچھی بات بتائی، علم والی بات، لیکن وہ بابا جی کا جواب بڑا سننے والا ہے اور اس ماحول میں ہمیں یاد رکھنے والا ہے۔ بابا جی کہنے لگے فٹے منہ اس مکھی دا، اللہ نے اینی تیز اکھ دیتی پھر بھی جا کے گاندتے ہی بندی۔ اب ہم دیکھیں، ہم باریک بین تو بہت ہیں، خوب گہرائی میں جا کر وہ خرد کی گتھیاں بھی ہم سلجھاتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم پھر بھی برائی ہی کو انجوائے کریں اور اسی میں لذت ہم تلاش کریں، تو پھر ایسی تیز آنکھ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ تو وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم جہالت ہوتی ہے۔ وہ شیخ سعدی کی ایک ربائی ہے، اس کا ایک طویل واقعہ ہے، لیکن اس ربائی کے 4-5 اشعار ہیں۔ آخری مصرع اس کا یہ ہے کہ جو علم حق کا راستہ نہ بتائے وہ علم جہالت ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اب ان کے پاس، نجران کے عیسائیوں کے پاس علم تو بہت تھا، لیکن اس علم سے حق کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ دل ٹیڑھے ہو گئے، دل ہی سیدھا نہیں ہے۔ جب دل ہی غلط ڈائریکشن میں چلا گیا تو پھر حق کی طرف وہ جا نہیں سکتے علم ہونے کے باوجود۔ اس لیے اگلی 2 آیتیں جو
سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آخری 2 آیتیں بڑی اہم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سیکنڈ لاسٹ آیت کو پڑھ کر، جو آیت نمبر 8 ہے، حضور دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ یہ دونوں آیتیں بھی حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے بطور دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ لا تزغ، وہی زیغ پچھلی آیت میں تھا نا کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو یہاں دعا عطا کر دی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، اور محبوب کے ذریعے ان کی ساری امت کو، کہ تم یہ دعا مانگتے رہو، اللہ سے عرض کرتے رہو کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، ہمارے دل غلط ڈائریکشن میں نہ جائیں، اور ہمارے دل سخت نہ ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین کہہ دیں۔ میں پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں، شاید کچھ حصہ یاد ہو جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین۔ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ کیا اللہ بھی دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے؟ جی ہاں، کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ دعا بھی بڑی آسان ہے، میں اکثر جمعہ میں بھی پڑھتا ہوں، اگر نہیں یاد تو کوشش کریں یاد ہو جائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک تو ہے نا دل کی میڈیکل کے اعتبار سے دل کی حیثیت، وہ بھی مسلم ہے، لیکن روحانی اعتبار سے بھی دل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ دونوں بیماریوں کے لیے یہ دعا بڑی زبردست ہے۔ دل کے امراض ہیں، دل کی تکلیف ہے، تب بھی یہ دعا پڑھیں، اور اگر روحانی معاملات خراب ہیں، دل کسی الٹی سائڈ کی طرف اڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے اور سیدھا نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی یہ دعا بہترین ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر مضبوط فرما، دین پر ثابت قدم فرما۔ اللہ دلوں کو پھیرتا ہے، اللہ کریم دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کون مانگ رہا ہے دعا؟ تصور تو کریں، جن کی ایک نظر کرم سے کروڑوں اربوں خربوں کے دل سیدھے ہو گئے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ جن کی ایک نظر کرم سے دل سیدھے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضور کی نظر کرم سے دل سیدھے ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کا وہ قول ابھی میں نے پڑھا، بارہا پڑھا، وہ میدان سے گزر رہے تھے تو رونے لگ گئے۔ یہ دور خلافت کی بات ہے۔ کسی نے کہا حضرت اس میں رونے والی کیا بات؟ کہا یہی میدان تھا، میرے باپ خطاب نے مجھے تھوڑے سے اونٹ دیے تھے، کہا ان کو سیدھی لائن میں لے کر جاؤ، مجھ سے وہ سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ باپ بڑا ناراض ہوا، شاید مارا بھی، کہ تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے؟ کہتے ایک وہ دور تھا، یہ عالم تھا، 4 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اب لاکھوں مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر عنایت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیسر و کسرا کے محلوں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ عمر کا نام سن کے لرز جاتے ہیں، اور عمر ایک درخت کی چھاؤں میں کوڑے کا تکیہ بنا کے سو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی نظر کرم سے ایسے دل سیدھے ہوئے کہ پھر آگے سیدھا ہوتا چلا گیا سارا معاملہ۔ تو حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔
جو ہدایت کو بانٹنے والے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھانے والے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا مانگ کر ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں دعا مانگ رہا ہوں تاکہ تم بھی یہ دعا مانگو اور تمہارے لیے یہ میری سنت بھی ہو جائے اور تمہارے دل بھی دین پر مضبوط ہو جائیں۔ تو حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو سرکار سے عرض کیے گا، یا رسول اللہ، کیا دل بدل جاتے ہیں؟ کیا دل بدل جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں، سب کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں مستقیم رکھتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ دل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صبح کے وقت ہم اٹھتے ہیں، دل کی کیفیت اور ہوتی، دوپہر کے وقت اور ہے، عصر کے بعد اور ہے، کسی اچھے انسان سے گفتگو کی اس کے بعد اور ہے، کسی اچھی مجلس سے اٹھ کر گئے بعد میں اور ہے، کسی بری مجلس میں گئے تو اور ہے، رات سوتے وقت اور ہے۔ تو دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ ہوائی پر اڑ کے ادھر چلا گیا، وہاں سے اڑ کر ادھر چلا گیا، کبھی ایسے پڑا ہے، کبھی ویسے پڑا ہے۔ تو اللہ کریم دل کو بدلتا ہے۔ اچھا، ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر دل اللہ نہیں بدلنا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کبھی ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے نا، اس کی کرم نوازی ہے۔ تو کبھی ہم گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے تو دل بدلا تو اللہ نے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بدلا واقعی اللہ نے ہے۔ جب نیکیوں کی طرف مائل ہوا تھا نا تو اس کا کرم تھا، اس کی مہربانی تھی، اس کی عنایت تھی، اس نے نیکیوں کی طرف دل کو مائل کر دیا۔ لیکن جب گناہوں کی طرف دل مائل ہوا، دل خراب ہوا نا، تو پھر اس کی ناراضگی تھی کہ گناہ کر کر کے ناراض اس کو اتنا کیا کہ اس نے دل کو پھیر دیا۔ اب اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس آیت میں بھی زاغ کا لفظ ہے، لا تزغ قلوبنا۔ پچھلی آیت میں بھی زیغن، تو وہی لفظ یہاں پر ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھو نا، گناہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے، اس کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر ندامت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگ لیں گے تو حدیث مبارکہ کے مطابق دل پر جو سیاہ دھبا لگا ہے گناہ کا، وہ مٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی معافی کو بھی اگنور کر دیا اور اس پر جو پکڑ ہوتی ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، اور پھر دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، پھر چوتھا ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ گناہ بڑھتے گئے، اب حضور اسلام کی حدیث کا معنی یہ کہ پھر دل سارا جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ اب دل کو سیاہ تو ہم نے خود کیا نا، وہ گناہ کر کر کے ہم نے خود اس میں کالک بھر دی نا، اس کو سیاہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ اب جب دل ہی سیاہ ہو گیا ہے تو وہ تو دیکھتا ہی دلوں کی طرف ہے، وہ ہمارے چہرے تھوڑے دیکھتا ہے، وہ ہمارا ظاہر تھوڑا دیکھتا ہے، وہ تو دل کی طرف دیکھتا ہے، دل کیسا ہے، یہ جو اعمال صالحہ کر رہا ہے دل کیا تھا اس کا، یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں دل میں کیا تھا، میرے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، تو اس کی تو نظر ہی دل کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے عمل کی وجہ سے دل گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو برائی کی طرف جانے سے بچا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ ہمیں ان اسباب سے بچا جن کی وجہ سے دل کالا ہوتا ہے، ہمیں ان اسباب سے بچا جن کی وجہ سے ہم برائیوں کی طرف مائل ہوں اور تو ناراض ہو کر ہمارے دل کو پھیرے۔
تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ بس انہی دو آیات پر بات ختم کرتے ہیں، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ تو وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس دن سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا خوف نصیب فرمائے اور اس کے لیے تیاری نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔